دوستو ایک وقت تھا جب ایران آزاد تو تھا لیکن اس کے تیل کی دولت آزاد نہیں تھی۔ برطانیہ سارا ایرانی تیل پی جاتا تھا اور ایرانی غربت کی چکی میں پستے رہتے تھے۔ ایسے میں ایک بہت پاپولر وزیر اعظم آیا جس نے ایرانی عوام کی مدد سے برطانیہ سے اپنا تیل واپس چھین لیا، مگر اس کے جواب میں برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک عالمی سازش تیار کی۔ یہ سازش کیا تھی؟ مقبول ایرانی وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے عالمی سازش کو کیسے ناکام بنایا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آج امریکہ اس سازش پر پچھتاتا کیوں ہے؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی تاریخی سازش کی کہانی دکھائیں گے۔ مائی کیورس فیلوز ڈاکٹر مصدق جدید ایرانی تاریخ کے شاید سب سے بڑے سیکولر اور نیشنلسٹ لیڈر کہے جا سکتے ہیں۔ وہ ایران کے ایک سابق شاہی خاندان قاجار فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان نے 1789 سے 1925 1789 سے 1925 تک 136 سال 136 ایئر ایران پر حکومت کی تھی۔ پھر اس خاندان کی جگہ پہلوی خاندان نے لے لی تھی۔ اس خاندان کے پہلے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے دسمبر 1925 1925 میں حکومت سنبھالی۔ قاجار خاندان کے آخری بادشاہ احمد شاہ قاجار تھے جنہیں حکومت سے ہٹا کر پیرس میں جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس خاندان کی حکومت کے خاتمے تک ڈاکٹر مصدق کئی حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ وہ ایران کے وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ بھی رہے تھے۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق سیاست سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ تاہم 1946 میں جب رضا شاہ پہلوی کے بیٹے محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی تو ڈاکٹر مصدق سیاست میں پھر ایکٹیو ہو گئے۔ ان کی سیاست میں واپسی کی وجہ تھی ایرانی تیل کو قومی ملکیت میں لینے، نیشنلائز کرنے کی تحریک۔ اس تحریک نے ڈاکٹر مصدق کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ یہ تحریک 1946 میں ایرانی شہر آبادان کی آئل ریفائنری کے مزدوروں نے شروع کی تھی۔ اس وقت ایرانی تیل برطانیہ کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی کی ملکیت تھا۔ اس کمپنی میں 50% سے زیادہ شیئرز برطانوی حکومت کے پاس تھے اور باقی شیئرز اس کمپنی کے اور اس کے حصے داروں کے پاس تھے، ایران کے پاس نہیں تھے۔ یوں ایرانی تیل ایک طرح سے برطانیہ کی پراپرٹی بن چکا تھا۔ برطانوی کمپنی ایرانی تیل کی دولت اپنے ملک برطانیہ منتقل کرتی رہتی تھی۔ تاہم ایرانی عوام جو کہ تیل کی اس دولت کے اصلی زمینی حقدار تھے، انہیں کچھ نہیں مل رہا تھا۔ ایرانی عوام کی اکثریت غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ حتیٰ کہ جو ایرانی مزدور برطانوی آئل کمپنیز کے لیے کام کرتے تھے، وہاں مزدور تھے، وہ بھی رینگ رینگ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آبادان آئل ریفائنری کے 10,000 سے زائد مزدور اپنے خاندانوں سمیت جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس نہ پینے کا صاف پانی تھا، نہ بجلی تھی، نہ ہی کوئی اور سہولت تھی۔ ان حالات سے تنگ آ کر 1946 میں ان مزدوروں نے ہڑتال کر دی۔ برطانوی کمپنی نے ان مزدوروں کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ 2 برطانوی بحری جہازوں نے ایرانی ساحل کے قریب آ کر جنگی مشقیں بھی شروع کر دی تاکہ مزدوروں کو خوفزدہ کیا جا سکے۔ تاہم ایرانی مزدور ٹس سے مس نہیں ہوئے اور برطانوی کمپنی سے اپنی تنخواہوں میں کچھ اضافہ کروانے کے بعد ہی انہوں نے ہڑتال ختم کی۔ اس کے بعد یہ ہڑتال تو ختم ہو گئی، لیکن ایرانی عوام نے اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ جب تک ان کے وسائل انگریزوں کے قبضے سے طاقت کے ذریعے واپس نہیں لیے جائیں گے، ایرانی عوام کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایران میں یہ تحریک شروع ہو گئی کہ ایرانی تیل پر صرف ایرانیوں کا حق ہے، اس لیے تیل کی دولت کو برطانیہ سے چھین کر ایرانی قومی ملکیت میں لیا جائے، یعنی نیشنلائز کر لیا جائے۔ یہ تحریک 1946 1946 سے 1951 1951 تک جاری رہی، یعنی تقریباً 5 سال۔ اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے ڈاکٹر مصدق۔ انہوں نے تیل کو نیشنلائز کرنے کی تحریک کو پورے ایران میں پھیلا دیا۔ شہر شہر، کریا کریا، گاؤں گاؤں ریلیاں اور جلوس نکلنے لگے۔ ڈاکٹر مصدق اور ان کے ساتھی ان جلوسوں سے خطاب کرتے اور عوام کو تیل کی نیشنلائزیشن کے فائدے گنواتے۔ ڈاکٹر مصدق نے ملی ایرانی یا انگلش میں کہیں تو نیشنل فرنٹ آف ایران کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بھی بنا لیا تھا۔
اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر مصدق نے ایرانی پارلیمنٹ میں بھی نیشنلائزیشن کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی۔ 1951 تک یہ تحریک ہر ایرانی کے دل کی آواز بن چکی تھی۔ ایرانی عوام اس حد تک جذباتی ہو چکے تھے کہ وہ اس تحریک کی مخالفت کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے پر بھی تیار تھے۔ 7 مارچ 1951 میں فدائین اسلام نامی ایک گروپ نے ایرانی وزیر اعظم حاجی علی رضا آرا کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایرانی تیل کو نیشنلائز کرنے کے خلاف تھے۔ ان کے قتل کے چند روز بعد ہی 15 مارچ کو ایرانی پارلیمنٹ نے ایرانی تیل کو نیشنلائز کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ ایرانی عوام کا یہ دیرینہ خواب اب پورا ہو گیا تھا۔ اس جدوجہد کی کامیابی کا سہرا عوام نے ڈاکٹر مصدق کے سر باندھا۔ نیشنلائزیشن کی تحریک کامیاب ہونے کی وجہ سے ہی اگلے ماہ اپریل میں ڈاکٹر مصدق کو ایرانی پارلیمنٹ نے ملک کا نیا وزیر اعظم بھی چن لیا۔ تاہم ان کے وزیر اعظم بنتے ہی، پرائم منسٹر بنتے ہی ایران کے حالات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب ہونے لگے، اور اس کی وجہ تھی برطانیہ کی ایک سازش۔ ایرانی تیل کی نیشنلائزیشن کا سب سے زیادہ نقصان دوستو برطانیہ کو ہوا تھا، کیونکہ وہ تیل کی بہت بڑی دولت سے اب محروم ہو چکا تھا جو کہ وہ چھین رہا تھا ایران سے۔ اس دولت کا اندازہ یوں لگائیں دوستو کہ 1951 میں برطانوی آئل کمپنی کی نیٹ ورتھ 58 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز تھی۔ برطانیہ ایرانی آئل کمپنی سے سالانہ 100 ملین 10 کروڑ پاؤنڈز کا زر مبادلہ کماتا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کو ہر سال 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن تیل کی پروڈکٹس اور 70 لاکھ ٹن خام تیل بھی الگ سے ملتا تھا۔ برطانیہ اس دولت سے دستبردار ہونے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ برطانیہ اگرچہ اس وقت سپر پاور نہیں رہا تھا، اس کی جگہ امریکہ اور سوویت روس سپر پاور کے درجے پر آ چکے تھے۔ تاہم برطانیہ اب بھی فوجی اور معاشی لحاظ سے ایک بہت بڑی طاقت تھا۔ اس وقت ونسٹن چرچل برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ کو نازی جرمنی کے خلاف فتح دلوائی تھی۔ 1951 میں وہ دوسری بار برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ وہ ایرانی تیل کی دولت کو کسی طرح اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ جب ایران نے اپنی تیل کی دولت نیشنلائز کر لی تو ونسٹن چرچل نے ایران کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی۔ ونسٹن چرچل نے فوری طور پر یہ کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کروا دی، ان کا بلاکیڈ شروع کروا دیا۔ اس بلاکیڈ کا، اس ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں، عالمی مارکیٹ میں فروخت کرنے سے زبردستی روکنا تھا۔ جون 1951 میں ایک اطالوی اٹالین بحری جہاز روز میری 1000 ٹن تیل لے کر ایران سے روانہ ہوا۔ تاہم برطانوی جنگی جہازوں نے اس جہاز کو گھیر لیا اور اسے یمن کی بندرگاہ عدن میں لے گئے، جو اس وقت برطانوی کنٹرول میں تھی۔ یہاں برطانوی حکام نے روز میری پر لدا تیل ضبط کر لیا۔ اس کارروائی کی وجہ سے دوسرے ممالک محتاط ہو گئے اور انہوں نے ایران سے تیل خریدنا ہی بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب تیل پہنچنا ہی نہیں تھا تو خریدنے کا فائدہ۔ اس کارروائی کے بعد اکتوبر 1951 میں برطانیہ نے اپنے تمام انجینئرز اور دیگر عملے کو جو ایران میں تیل کی تنصیبات اور انسٹالیشن پر کام کرتا تھا اسے واپس بلا لیا۔ اب ایرانیوں کے پاس تیل نکالنے اور اسے صاف کرنے کے لیے ایکسپرٹس بھی نہ رہے اور ٹیکنالوجی بھی نہ رہی۔ ایرانی تیل اب نہ تو نکال سکتے تھے اور نہ ہی مارکیٹ میں ان کا تیل کوئی خریدنے کو تیار تھا۔ یوں ایرانی تیل انڈسٹری ٹھپ ہو گئی اور اس سے وابستہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ برطانیہ نے لندن میں ایران کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے۔ اس کے علاوہ برطانیہ سے ایران کو جو چینی اور فولاد کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، برطانیہ سے ایران کو چینی اور لوہا بھیجا جاتا تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا، جس سے کہ ایران کے اندر بھی بہت سی چیزوں کی پروڈکشن بند ہو گئی۔ برطانیہ کی ان انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کو امید تھی کہ معاشی بحران سے تنگ آ کر ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ تاہم جب شدید معاشی پابندیوں کے باوجود، اکنامک سینکشنز کے باوجود ڈاکٹر مصدق کی عوامی مقبولیت برقرار رہی تو انہوں نے سازش کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ ڈی کلاسیفائیڈ امریکن ڈاکومنٹ سے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ برطانوی سفیر امریکیوں سے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد کی درخواست کرتے رہے تھے۔ اس وقت امریکہ میں ہیری ٹرومین صدر تھے۔ انہوں نے ایران کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اس میں امریکہ کا کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1951 سے 1952 2 سال تک یہی صورتحال رہی۔
ونسٹن چرچل اور برٹش انٹیلیجنس MI6 کی کوشش کے باوجود امریکہ اس کارروائی پر تیار نہیں ہوا۔ تاہم نومبر 1952 میں جب آئزن ہاور پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتے اور وہ امریکی صدر بنے تو صورتحال کافی بدل گئی۔ وہ اس طرح کہ MI6 نے آئزن ہاور انتظامیہ کو ایران کے خلاف کارروائی پر مجبور کرنے کے لیے ایک نئی اور ایک خطرناک چال چلی، ایک ایسی چال کہ آئزن ہاور جیسے سابق فوجی کمانڈر اور ہوشیار سیاستدان بھی اس سے سمجھ نہ سکے۔ اب یہ چال کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں دوستو کہ 1950 کی دہائی 1950s وہ دور تھا جب امریکہ کو صرف ایک ہی چیز سے ڈر لگتا تھا اور بہت لگتا تھا، اور وہ تھا کمیونزم۔ اس وقت امریکہ اور سوویت روس میں سرد جنگ کولڈ وار عروج پر چل رہی تھی۔ اسی کولڈ وار کی وجہ سے کوریا میں بھی جنگ جاری تھی۔ اس جنگ کی مکمل کہانی آپ ہسٹری آف چائنا کی اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ان حالات میں امریکیوں کو اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی خوف ستاتا رہتا تھا کہ کہیں کمیونزم دنیا پر چھا نہ جائے۔ حتیٰ کہ امریکہ میں پولیو کے قطروں کو بھی کمیونسٹ سازش سمجھا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ اسے نہ پینے کی، انہیں استعمال نہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اخبارات میں اشتہار چھپوایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ دوستو چارلی چیپلن جیسے سپر سٹار کو بھی کمیونسٹ ہونے کی شک کی وجہ سے 20 برس تک امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ایسے میں MI6 نے آئزن ہاور کے وزیر خارجہ جان فوسٹر اور ان کے بھائی ایلن ڈیلس جو کہ CIA کے چیف تھے، انہیں ایک اہم پیغام بھیجا۔ MI6 برطانوی خفیہ ایجنسی نے ان دونوں سے کہا کہ اگر ڈاکٹر مصدق کا تختہ نہیں الٹا گیا تو ایران میں کمیونزم آ جائے گا، یعنی ایک اور طاقتور ملک امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اب کمیونزم تو امریکیوں کی دکھتی رگ تھی، برطانیہ انہیں اس خوف میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ایران کو کمیونزم سے بچانے کے لیے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنا بہت ضروری ہے۔ جلد ہی امریکی وزیر خارجہ اور CIA چیف ایران میں انقلاب لانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور کو بھی اپنا ہم خیال بنا کر ان سے اس کارروائی کی اجازت حاصل کر لی۔ یوں 1953 کے شروع میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف CIA کا آپریشن لانچ ہو گیا۔ CIA نے اس آپریشن کو نام دیا آپریشن ایجیکس۔ دوسری طرف برٹش MI6 جو کہ اس آپریشن میں CIA کی مدد کر رہی تھی، وہ اس آپریشن کو آپریشن بوٹ کا نام دیتی تھی۔ امریکن ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے آپریشن ایجیکس کی تفصیلات کنفرم ہوتی ہیں۔ اس آپریشن کے بعد CIA نے اس کی ایک سمری تیار کی تھی جس کا عنوان تھا ایران میں مغرب نواز حکومت لانے کی مہم۔ اس سمری کے مطابق آپریشن ایجیکس کا ٹارگٹ ڈاکٹر مصدق اور ان کی حکومت ہی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ قانونی یا غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر مصدق حکومت کو گرایا جائے اور ان کی جگہ شاہ کی قیادت میں ایک مغرب نواز پرو ویسٹ حکومت قائم کر دی جائے جس کے وزیر اعظم جنرل زاہدی ہوں گے۔ اس ڈاکومنٹ کے مطابق CIA کا آپریشن ایجیکس 4 مرحلوں میں مکمل ہونا تھا۔ پہلے مرحلے میں مساجد اور ایرانی پریس میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف ایک طاقتور کیمپین چلانا تھی۔ دوسرے مرحلے میں فوجی افسروں نے ایرانی شاہ رضا شاہ پہلوی کی طرف سے برطرفی کا پروانہ لے کر ڈاکٹر مصدق کے پاس جانا تھا، انہیں عہدے سے ہٹانا تھا اور گرفتار کر لینا تھا۔ تیسرے مرحلے میں بادشاہ کے حامی فوجی اور عوامی گروپس نے تہران کی سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر شہر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لینا تھا۔ انہوں نے فوج اور پولیس کے ہیڈ کوارٹرز، آرمی ریڈیو اور ریڈیو تہران کے اسٹیشنز پر بھی قبضہ کر لینا تھا۔ اس طرح تہران مکمل طور پر باغیوں کے کنٹرول میں چلا جانا تھا۔ چوتھے مرحلے میں امریکی CIA کے نامزد کردہ ایک وزیر اعظم نے ایرانی شاہ کے احکامات کے تحت حکومت سنبھال لینا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مصدق کی جگہ سابق ایرانی جنرل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا۔ CIA نے انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے $1,00,000 سے زائد کی رشوت بھی دے رکھی تھی۔ اس کے بعد انہیں تہران کے قریب ہی CIA کے ایک سیف ہاؤس میں چھپا دیا گیا تھا تاکہ راز کھلنے پر وہ گرفتاری سے محفوظ رہے۔ ان 4 مراحل کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے CIA نے جس ایجنٹ کو چنا اس کا نام تھا کیرمٹ روزویلٹ جونیئر۔ یہ امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کے پوتے تھے۔ کیرمٹ روزویلٹ یا کم روزویلٹ جولائی 1953 میں ایران پہنچے۔ انہوں نے ایک فرضی نام جیمز لاک رج اختیار کیا اور تہران میں ایک ولا میں رہنا شروع کر دیا۔
ان کی آمد سے پہلے ہی آپریشن ایجیکس کے پہلے مرحلے پر کام شروع ہو بھی چکا تھا۔ ایرانی پریس، پارلیمنٹ، مذہبی طبقے اور سیاستدانوں میں ڈاکٹر مصدق مخالف گروپس کو CIA نے مالی اور سفارتی مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی ایرانی پریس میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف بہت سی پروپیگنڈا خبریں چھپنے لگیں۔ انہیں برطانوی ایجنٹ، کمیونسٹوں کا دوست، ہم جنس پرست، یہودی اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا جانے لگا تھا۔ یہاں آپ کو دوستو یہ بھی بتا دیں کہ تہران کے 3/4 یعنی 75% اخبارات، نیوز پیپرز CIA کے اثر میں تھے یا اس کے پے رول پر تھے۔ ان اخبارات میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو آرٹیکلز چھپتے تھے وہ واشنگٹن میں CIA کے دفاتر میں لکھے جاتے تھے۔ پھر انہی آرٹیکل کو تہران میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں ان کے آرٹیکلز کو پہلے صفحات پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے ساتھ شائع کرتا تھا۔ لیکن دوستو، میڈیا میں اپنے خلاف اتنی خوفناک مہم کے باوجود ڈاکٹر مصدق نے آزادی صحافت کا، فریڈم آف پریس کا گلا نہیں گھونٹا۔ وہ پریس کی آزادی کے اتنے قائل تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف جاری اس مہم کو کچلنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران CIA نے کچھ اور حربے بھی آزمائے۔ انہوں نے مذہبی لیڈرز کو ڈاکٹر مصدق کے خلاف بھڑکانے کے لیے انہیں جعلی کالز کر کے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ان کالز میں کہا جاتا تھا کہ یہ کالز ایران کی ایک سوویت نواز یعنی روس نواز کمیونسٹ جماعت تودا پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی نے ڈاکٹر مصدق کی مخالفت کی کوشش کی تو ان کالز میں کہا جاتا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ CIA کے ایجنٹس نے کمیونسٹ تودا پارٹی کے کارکنوں کا روپ دھار کر مذہبی رہنماؤں پر حملے بھی شروع کر دیے۔ تہران میں ایک مسجد کی بے حرمتی بھی کی گئی، 1-2 مذہبی لیڈرز کے گھروں پر بم حملے بھی کروائے گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے خلاف مذہبی طبقے کو بھڑکانے میں ایسے حملوں اور دھمکیوں سے بہت خاص مدد ملی۔ یوں CIA نے آپریشن ایجیکس کا پہلا مرحلہ یعنی ڈاکٹر مصدق کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں CIA نے شاہ ایران کو قائل کرنا تھا کہ وہ 2 فرمان جاری کریں۔ پہلے فرمان کے تحت شاہ نے ڈاکٹر مصدق کو برطرف کرنا تھا۔ دوسرے فرمان میں لکھا جانا تھا کہ شاہ جنرل زاہدی کو نیا وزیر اعظم مقرر کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرمان بھی CIA نے تیار کیے تھے اور شاہ نے ان پر صرف دستخط کرنا تھے۔ تاہم شاہ ایران سے یہ دستخط لینا کافی مشکل ثابت ہوا۔ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی ڈاکٹر مصدق سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق ایک مقبول، ایک مشہور عوامی لیڈر تھے۔ ڈاکٹر مصدق کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش میں شاہ کے خلاف عوامی انقلاب بھی آ سکتا تھا، کیونکہ آپریشن ایجیکس سے محض 1 سال پہلے مصر میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ مصر والی کہانی ایران میں بھی دہرائی جا سکتی تھی، کیونکہ ایران کے آرمی چیف جنرل تقی ریاحی شاہ سے زیادہ وزیر اعظم کے وفادار تھے اور فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ CIA کی سازش ناکام ہونے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے ذریعے بادشاہت ہی ختم کروا دیتے۔ اس طرح ایران ایک مکمل جمہوری ملک بن جاتا اور شاہ ایران بادشاہ سے ایک عام شہری یا شاید قیدی بن جاتے۔ انہی خدشات کی وجہ سے شاہ ایران ان فرمانوں پر دستخط سے انکار کر رہے تھے۔ CIA نے پہلے شاہ کی جڑواں بہن شہزادی اشرف پہلوی، جو کہ پیرس میں رہتی تھیں، انہیں شاہ کو قائل کرنے کے لیے تہران بھیجا۔ اس مقصد کے لیے شہزادی اشرف کو نوٹوں کا بیگ اور ایک قیمتی کوٹ بھی تحفے میں دیا گیا تھا۔ تاہم شہزادی اشرف بھی اپنے بھائی کو منا نہ سکیں اور ناکام ہو کر پیرس لوٹ آئے۔ اس پر CIA نے ایک اور پتہ کھیلا۔ انہوں نے شاہ کے ایک پرانے دوست کو استعمال کیا۔ یہ ایک سابق امریکی جنرل تھے جن کا نام تھا نارمن شوارزکوف۔ یہ صاحب سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے دوران ایران میں تعینات رہے تھے، یہاں اپوائنٹڈ تھے۔ انہوں نے ایرانی پولیس کو ٹریننگ بھی دی تھی اور شاہ کے بھی وہ دوست تھے۔ شاہ ان کے مشوروں پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ تو CIA نے، امریکی خفیہ ادارے نے شوارزکوف کو شاہ کو قائل کرنے کے مشن پر تہران بھیجا۔ کسی شک سے بچنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ شوارزکوف ایک سفارتی مشن پر آ رہے ہیں۔ اس دوران وہ لبنان، مصر اور پاکستان بھی جائیں گے اور ایران میں بھی رکیں گے۔ 1 اگست کو شوارزکوف تہران پہنچے تو ان کے پاس نوٹوں سے بھرے ہوئے 2 بیگز تھے۔ تہران پہنچتے ہی انہوں نے فوری طور پر شاہ سے ان کے محل میں ملاقات کی۔ انہوں نے شاہ ایران سے کہا کہ وہ CIA پر اعتماد کریں اور دونوں فرمانوں پر دستخط کر دیں، لیکن شاہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔
انہوں نے جنرل شوارزکوف کی باتوں کے جواب میں اشاروں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کمرے میں خفیہ مائکروفونز لگے ہوں، اس لیے کہیں اور چلنا چاہیے۔ انہوں نے جنرل شوارزکوف کو ساتھ لیا اور محل کے بال روم میں چلے گئے جہاں ڈانس کی تقریبات ہوتی تھیں۔ یہاں انہوں نے ایک ٹیبل پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے کے سینٹر میں درمیان میں لے آئے۔ پھر وہ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور شوارزکوف کو بھی اس پر بٹھا لیا۔ اب دونوں اطمینان سے بات کر سکتے تھے، یا کم از کم شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ممکنہ مائکروفونز کو دھوکہ دے دیا ہے۔ ٹیبل پر بیٹھ کر شاہ نے بولنا شروع کیا اور فرمانوں پر دستخط کرنے سے ایک بار پھر انکار کیا۔ یہ ملاقات ختم ہو گئی، تاہم اس میں ایک بریک تھرو ہو چکا تھا۔ وہ یہ کہ شاہ نے تہران میں موجود امریکی ایجنٹ کم روزویلٹ سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ اب آپریشن ایجکس کی کامیابی کا دار و مدار دوستو اس ایک ملاقات پر ٹک گیا تھا۔ 2 اور 3 اگست 1953 کے درمیانی رات ایک کار تہران کی نیم تاریک سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس گاڑی کے فرش پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس نے ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ باہر سے کوئی اسے کار میں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ یہ کار شاہ ایران کے محل کی طرف جا رہی تھی اور اس میں لیٹا ہوا شخص ایجنٹ کم روزویلٹ تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کار شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ جس حصے میں یہ کار آ کر رکی وہاں بھی لائٹس آف تھیں، مکمل تاریکی تھی۔ کار رکتے ہی ڈرائیور اترا اور اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس دوران محل کی مرکزی عمارت کی طرف سے ایک دبلا پتلا شخص برآمد ہوا اور کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کم روزویلٹ نے دیکھا کہ وہ شاہ ایران تھے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ شاہ نے کہا گڈ ایوننگ مسٹر روزویلٹ۔ پھر وہ دونوں کار میں بیٹھے اور دروازہ بند کر لیا۔ اب ان میں بات چیت شروع ہو گئی۔ روزویلٹ نے شاہ سے کہا کہ اگر ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم رہنے دیا گیا تو ایران بھی یا تو کمیونسٹ ایران بن جائے گا یا پھر دوسرا کوریا بن جائے گا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ مغربی لیڈرز یعنی امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ایران کی ایسی حالت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کا یہی راستہ تھا کہ شاہ ان فرمانوں پر دستخط کر دیں، یعنی ڈاکٹر مصدق کو برطرف کریں اور جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنانے کا پروانہ جاری کریں۔ تاہم شاہ ایران نے ایک بار پھر انکار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملاقات ختم ہو گئی اور کم روزویلٹ اسی کار میں واپس چلے گئے۔ تاہم شاہ سے ان کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ ہر آدھی رات کو شاہ ایران کار بھیجتے اور اسی طرح اندھیرے میں دونوں کار میں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہتے۔ روزویلٹ شاہ ایران کو رفتہ رفتہ قائل کرتے رہے اور آخر کار 9 اگست کی رات شاہ ایران نے تسلیم کر لیا کہ وہ فرمانوں پر دستخط کر دیں گے۔ تاہم انہوں نے روزویلٹ سے کہا کہ وہ اپنی ملکہ کے ساتھ تہران سے دور رامسر شہر چلے جائیں گے۔ یہ شہر تہران سے 228 کلومیٹر دور بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شاہ کا ایک عظیم الشان محل اور شکارگاہ تھی۔ اس شکارگاہ میں ہی ایک رن وے بھی تھا جس پر ایک چھوٹا طیارہ بھی شاہ کی سواری کے لیے موجود رہتا تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ڈاکٹر مصدق کے خلاف بغاوت ناکام ہو گئی تو وہ فوری طور پر اس طیارے میں بیٹھ کر ایران سے فرار ہو جائیں گے۔ کم روزویلٹ نے شاہ کے پلان سے اتفاق کر لیا۔ پھر وہ اپنے سیف ہاؤس میں واپس آ گئے۔ CIA نے فوری طور پر یہ فرمان تیار کیے اور شاہ کو بھجوا دیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شاہ ایران دستخط کرنے سے پہلے ہی تہران کا محل چھوڑ کر رامسر جا چکے تھے، حالانکہ جو انہوں نے پہلے کہا اس کے مطابق وہ دستخط کرنے کے بعد رامسر جانا چاہتے تھے۔ CIA کو ان فرمانوں کی فوری ضرورت تھی جس کے لیے انہیں رامسر اب جانا تھا۔ چنانچہ شاہ کے امپیریل گارڈز کے کمانڈر کرنل نعمت اللہ نصیری جو کہ CIA کے پے رول پر تھے انہیں فوری طور پر رامسر بھیجا گیا۔ انہوں نے شاہ سے فرمانوں پر دستخط لیے اور اپنے کچھ بھروسے کے لوگوں کے ہاتھ یہ فرمان ایک کار میں تہران بھجوا دیے۔ یہ 12 اگست کا دن تھا دوستو، اور آدھی رات کے وقت یہ فرمان کم روزویلٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اب آپریشن ایجکس کے دوسرے مرحلے کا وقت آن پہنچا تھا، یعنی اب فوجی دستوں نے شاہی فرمان لے کر ڈاکٹر مصدق کو گرفتار کرنے جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے بھی CIA نے کرنل نصیری کو ہی چنا جو کہ اس وقت رامسر سے واپس تہران پہنچ چکے تھے۔ یہ طے کیا گیا کہ کرنل نصیری 15 اگست کی رات شاہ کے وفادار فوجی دستوں کے ساتھ نکلیں گے۔ پہلے وہ آرمی چیف جنرل تقی ریاحی کو گرفتار کریں گے تاکہ وہ اس سازش کو ناکام نہ بنا سکے۔
آپ جان چکے ہیں کہ ایران کے آرمی چیف ڈاکٹر مصدق کے وفادار تھے، اس لیے ان کی گرفتاری پہلے بہت ضروری تھی۔ اس گرفتاری کے بعد کرنل نصیری نے ڈاکٹر مصدق کے گھر جانا تھا اور انہیں یہ فرمان دکھا کر حراست میں لے لینا تھا۔ ایک بار ڈاکٹر مصدق گرفتار ہو جاتے تو پھر باقی کے 2 مراحل پر عمل ہونا بہت آسان تھا، یعنی شاہ کے حامیوں نے سڑکوں پر نکلنا تھا اور جنرل زاہدی نے CIA کے سیف ہاؤس سے نکل کر پرائم منسٹر بن جانا تھا۔ بظاہر سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ میں CIA کے سربراہ ایلن ڈیلس کو اس پلان کی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ وہ اس پلان پر عمل ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ہی چھٹیاں منانے یورپ جا چکے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کسی نامعلوم شخص نے ڈاکٹر مصدق کے حامیوں کو آپریشن ایجیکس کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ آرمی چیف جنرل تقی ریاحی، جو ڈاکٹر مصدق کے وفادار تھے، وہ بھی ساری صورتحال سے باخبر ہو چکے تھے۔ اب ایرانی فوج سازشوں کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ پھر ایرانی فوج کی توقع کے عین مطابق سازشوں نے اپنی اگلی موو کر دی۔ 15 اگست کی رات CIA نے اپنے پلان کے مطابق بغاوت پر عمل شروع کر دیا۔ کرنل نصیری شاہ کے حامی فوجیوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت نکلے اور سب سے پہلے آرمی چیف کے گھر پہنچے۔ جب کرنل نصیری کے فوجی دیواریں پھلانگ کر آرمی چیف کے گھر میں اترے تو گھر بالکل خالی پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ کوئی ملازم یا چوکیدار تک موجود نہیں تھا۔ آرمی چیف کے گھر کی یہ حالت ظاہر کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ کرنل نصیری ایک ہوشیار کمانڈر ہونے کے باوجود اس عجیب و غریب صورتحال پر غور نہ کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ وہ بغیر کچھ سمجھے فوجی دستے کے ساتھ اب وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاہم جب وہ ان کے گھر کے باہر پہنچے تو اچانک ایرانی فوجیوں نے ان کے فوجی دستوں کو گھیر لیا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ایرانی کمانڈر جو ایک تاریک کونے میں کھڑے ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور کرنل نصیری کو پکڑ کر انہوں نے ایک جیپ میں بٹھا لیا۔ کرنل نصیری کو فوری طور پر آرمی ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا، جہاں آرمی چیف جنرل تقی ریاحی بھی موجود تھے۔ جنرل تقی نے کرنل نصیری کو غدار قرار دے کر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا اور قید میں ڈال دیا۔ دوسری طرف جنرل تقی کے حکم پر ایرانی فوجی دستے تہران میں پھیل چکے تھے اور باقی سازشیوں کو بھی ایک ایک کر کے گرفتار کر رہے تھے۔ اس وقت تک CIA کے پے رول والے کچھ ایرانی کمانڈرز نے تہران میں اہم مقامات پر قبضے کرنا شروع کر دیے تھے۔ ٹیلی فون آفس پر بھی باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین فاطمی کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تھا اور باغی فوجی انہیں نیند سے جگا کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ تاہم چند گھنٹوں کے بعد ہی ایرانی فوج نے نہ صرف یہ کہ تہران میں تمام مقامات اور ٹیلی فون آفسز کا قبضہ واپس لے لیا، بلکہ وزیر خارجہ کو بھی رہا کروا لیا۔ صبح کے 7 بجے ڈاکٹر مصدق نے ریڈیو تہران پر اعلان کیا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی سازش کو ناکام بناتے ہوئے بغاوت کچل دی ہے اور فتح حاصل کر لی ہے۔ 16 اگست کی صبح تہران میں ڈاکٹر مصدق کے ہزاروں حامی سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ قوم کو فتح مل گئی، مصدق جیت گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ شاہ ایران بھی اس بغاوت میں شریک تھے، اس لیے مظاہرین نے ان کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ تہران میں شاہ ایران کے والد رضا شاہ پہلوی کا ایک گھڑ سوار مجسمہ بلند چبوترے پر نصب تھا۔ مظاہرین نے چبوترے پر چڑھ کر رضا شاہ کو گھوڑے سمیت زمین پر پٹک دیا۔ لوگ اس مجسمے کے مختلف حصے توڑ کر یادگار کے طور پر ساتھ لے گئے۔ ادھر رامسر میں بیٹھے شاہ ایران نے ریڈیو پر بغاوت کی ناکامی کا حال سن لیا تھا۔ انہوں نے ملکہ کو نیند سے جگایا اور دونوں فوری طور پر اپنے طیارے میں بیٹھ کر بغداد فرار ہو گئے۔ وہاں سے بعد میں وہ اٹلی کے دارالحکومت روم چلے گئے۔ ادھر CIA کے تمام ایجنٹس جو اس سازش میں شریک تھے وہ فوری طور پر اپنے سیف ہاؤسز کی طرف بھاگے۔ کم روز ویلٹ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ امریکی سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ CIA کے نامزد کردہ وزیر اعظم جنرل زاہدی پہلے ہی ایک سیف ہاؤس میں روپوش تھے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ CIA کی سازش دھڑام سے گر چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، لیکن اب ایک اور انقلاب اچانک آیا اور سب بدل گیا۔ یہ اچانک انقلاب کیا تھا؟
16 अगस्त को जब डॉक्टर मुसद्दिक के हामी फतह का जश्न मना रहे थे तो CIA भी अपनी चाल चल रही थी। उसी रात CIA ने शाह के हामियों को $50,000 $50,000 दिए और तेहरान में हंगामे करने में मदद फराहम की। अगले रोज 17 अगस्त को हजारों मुजाहिरीन ने तेहरान की सड़कों पर निकलकर हंगामा आराई शुरू कर दी। उनका मकसद इतना फसाद पैदा करना था कि हुकूमत चल ही न सके। इंतशार फैलाने वालों ने अमरीकी माली मदद से तेहरान में जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। अमरीका अक्सर मुमालिक में ऐसा ही करता है कि एक पार्टी के सियासी मुखालफिन को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गैर महसूस अंदाज में गैर मुल्की मदद फराहम करता है ताकि उस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके अपने मकासद हासिल किए जा सकें। तो इसी मकसद के लिए जनूबी ईरान से हजारों डॉक्टर मुसद्दिक के मुखालिफ कबायलियों को ट्रकों और बसों में भर भर कर तेहरान पहुंचने में मदद फराहम की गई और शहर में फसादात शुरू करवा दिए गए। ये लोग शाह के हामी थे और शाह के पोस्टर्स उठाकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। जो लोग बसों में भर कर तेहरान लाए गए थे उनमें ज्यादातर लोग पहलवान, बॉडी बिल्डर्स और झगड़ालू लोग थे। ये फसादात के लिए आइडियल चॉइस थे। इन लोगों के तेहरान पर हमले को अमरीकी नायब सफीर विलियम रॉल्ट्री ने अचानक इनकलाब स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन का नाम दिया। 19 अगस्त के सुबह इन कबायलियों और इनके हामी ग्रुप्स ने तेहरान में अपनी फाइनल कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में तेहरान का एक गुंडा शबान जाफरी भी शामिल था। ये भी CIA के पेरोल पर था और इसने अपने साथियों से मिलकर हंगामा आराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन लोगों ने हर उस इमारत को निशाना बनाया जिसका डॉक्टर मुसद्दिक या उनकी हुकूमत से कोई भी ताल्लुक था। तेहरान के अखबार बाख्तर अमरोज समेत हुकूमत के हामी 4 अखबारात के दफातर भी जला दिए गए। डॉक्टर मुसद्दिक की पार्टी नेशनल फ्रंट के हेडक्वार्टर्स और उनके घर को भी तबाह कर दिया गया। डॉक्टर मुसद्दिक इस हमले से पहले ही कहीं रूपोश हो गए थे। फसादियों ने काबीना के कई अराकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। CIA के एजेंट्स ने रेडियो तेहरान और दीगर अहम इमारतों पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान डॉक्टर मुसद्दिक के हामी भी मुकाबले पर निकल आए और तेहरान की सड़कें मैदान जंग बन गई और यही अमेरिका चाहता था। दिन भर की शदीद लड़ाई में कम से कम 300 लोग मारे गए और तशद्दुद हंगामों के सामने ईरानी फौज भी बेबस हो गई थी। बागियों ने जनरल तकी रियाही को भी गिरफ्तार कर लिया। बागी शाह की तस्वीरें लेकर टैंकों पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। 19 अगस्त की शाम तक सूरत हाल ये थी कि आर्मी चीफ गिरफ्तार हो चुके थे और डॉक्टर मुसद्दिक रूपोश थे। यानी अमली तौर पर डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। अब CIA के लिए मैदान साफ था। उन्होंने ऑपरेशन एजेक्स का चौथा मरहला यानी जनरल जाहदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का काम शुरू कर दिया। CIA के खुफिया सेफ हाउस में छुपे जनरल जाहदी को नया वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सूट पहनाया गया, मगर इस सूट पर एक चीज कम थी। इस सूट पर बटन भी CIA के एहलकारों ने टांगे। यूं जनरल जाहदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए तैयार हो गए। वो फौरी तौर पर तेहरान पहुंचे और शाह के फरमान, जिस पर CIA वाले पहले ही दस्तखत ले चुके थे, उसके तहत उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। 1-2 रोज बाद डॉक्टर मुसद्दिक जो के रूपोश थे वो मंजर आम पर आ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 22 अगस्त को शाह ईरान भी रोम से तेहरान में वापस आए और एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत संभाल ली। गिरफ्तार डॉक्टर मुसद्दिक को मुकदमा चलाकर 3 बरस तक जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें जेल से निकालकर तेहरान से 96 किलोमीटर दूर 96 किलोमीटर दूर अहमदाबाद ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर मुसद्दिक की कुछ जायदाद और एक हवेली नुमा घर था जिस पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये पूरा इलाका आज अहमदाबाद मुसद्दिक कहलाता है। 1967 में डॉक्टर मुसद्दिक को कैंसर के इलाज के लिए एक बार तेहरान लाया गया था। यहाँ वो तेहरान के नजमिया हॉस्पिटल में दाखिल रहे। 5 मार्च 1967 को उनका इंतकाल हुआ। उनकी डेड बॉडी को अहमदाबाद मुसद्दिक में उनके घर ही के कमरे में दफन कर दिया गया। ऑपरेशन एजेक्स की कामयाबी के बाद शाह ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के साथ हर तरह से वफादारी निभाई। तेल की वो दौलत जिसकी वजह से डॉक्टर मुसद्दिक का तख्ता उल्टा गया था, उसका भी 50% बरतानवी और मगरबी ताकतों को वापस मिल गया। 1954 में ईरानी तेल के लिए एक ऑयल कंसोर्शियम कायम किया गया। इस कंसोर्शियम के तहत ईरानी तेल का 50% अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की कंपनीज के हवाले कर दिया गया, जबकि बाकी 50% ईरान के कंट्रोल में रहा।
اس کنسورشیم کے بعد شاہ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ایران کو مڈل ایسٹ میں امریکی پولیس مین سمجھا جانے لگا۔ تاہم ڈاکٹر مصدق کی سیکولر اور جمہوری حکومت ختم کر کے امریکہ نے جو غلطی کی تھی اس کا خمیازہ اسے 1979 میں بھگتنا پڑا۔ وہ اس طرح کے قوم پرست ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے بعد ایران میں نیشنلسٹ، قوم پرست، کمزور اور مذہبی انتہا پسند طاقتور ہونے لگے۔ 1979 میں سو کالڈ اسلامی انقلاب کے ذریعے شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یوں ایران میں وہ حکومت قائم ہوئی جس نے نعرہ ہی مرگ بر امریکہ لگایا تھا، یعنی امریکہ مرد آباد کا۔ امریکی سفارتکاروں کو اس حکومت نے قید میں ڈالا۔ عراق، لبنان اور کئی اسلامی ممالک میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے خلاف پراکسی جنگیں لڑیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس کی ایک زبردست لازوال سنسنی خیز کہانی ہم آپ کو مسلم کولڈ وار میں دکھا چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ انہی مسائل کی وجہ سے بہت سے امریکی رہنما آپریشن ایجیکس کو ایک غلطی سمجھتے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن تو اس رجیم چینج پر پچھتاوے کا اظہار بھی کر چکی ہیں۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ایسا سوویت یونین اور کولڈ وار کے تناظر میں پرسپیکٹو میں ہوا تھا۔ We've expressed regret about what was done in 1953. سینیٹر برنی سینڈرز بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج کا ایران بہت مختلف ہوتا۔ What would Iran look like today if their democratic government had not been overthrown? What impact did that American-led coup have on the entire region? What consequences are we still living with today as a result of that action? امریکی CIA 2013 اور 17 میں 2013 اور 17 میں اس آپریشن کے حوالے سے ڈاکومنٹس بھی ڈی کلاسیفائی کر چکی ہے، ریلیز کر چکی ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں اس سازش کی مکمل تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ یعنی CIA نے سرکاری طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں اس کا ہاتھ تھا، مگر امریکیوں کے ان اعترافی بیانات اور پچھتاووں پر اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مائی کیوریس فیلوز، امریکہ نے ایران میں کس طرح ریجیم چینج کی، یہ کہانی آپ نے دیکھ لی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوشش کو بینظیر بھٹو نے کیسے ناکام بنایا تو اس لنک پر کلک کر لیجیے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کہانی یہاں دیکھیے، اور یہ رہی مہاتما گاندھی کے آخری دنوں کی داستان۔